حوالے سے روئے زمین پہ سب منتظر ہیں، انسان سب منتظر ہیں، اس سے بھی تھوڑی سی اگلی بات ہے، یہ زمین منتظر، یہ آسمان منتظر، یہ سورج منتظر، یہ چاند منتظر، یہ ستارے منتظر، یہ ذرے ذرے منتظر۔ یہاں ایک فرمان اور حدیث مجھے یاد آ گئی کہ اے محمد، نہ بناتا میں عرش، نہ بناتا میں فرش، نہ بناتا میں مہتاب، نہ بناتا یہ فلک، نہ چلاتا یہ ہوائیں۔ اس کو سارا میں ڈیٹیل نہیں بات کروں گا، آپ پہنچ گئے ہیں۔ اس کو میں ایک دنیاوی مثال کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک آپ نے پروگرام کروایا، ایک جلسہ کرایا، آپ نے وہاں دریاں بچھوائیں، آپ نے وہاں شامیانے لگوائے، آپ نے وہاں سارے انتظامات، کرسیاں، سارے سلسلے کروائے۔ جب صاحب جلسہ تشریف لے آئے، جن کے لیے یہ سارا کچھ ہوا تھا، صاحب جلسہ تشریف لے آنے کے بعد، وہ جلسہ کرنے کے بعد گھنٹہ بیٹھے، 2 بیٹھے، 4 بیٹھے، وہاں سے تشریف لے کے چلے گئے۔ اب یہ پھر بنتا ہے کہ وہ شامیانہ لپیٹ دیا جائے، دری لپیٹ دی جائے، وہ کرسیاں بھی ہٹا دی جائیں، وہ سارا کچھ، کیونکہ وہ صاحب آئے تھے، وہ چلے گئے، جس کے لیے یہ سب کیا تھا وہ چلے گئے۔ تو اس کا مطلب آج تک آسمان کا اپنی جگہ قائم رہنا، زمین کی دری کا بچھا رہنا، ہواؤں کا چلنا، سورج کا ویسے چلنا، یہ اس چیز کی دلالت ہے کہ ایک محمد آیا تھا، ایک محمد نے آنا ہے۔ اس کا مطلب روئے زمین کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر چیز سرکار کی منتظر ہے، مگر سرکار یہاں منتظر و منتظر کو میں واضح کرتا جاؤں، 2 القاب مطہرہ ہیں سرکار کے، ایک منتظر، ایک منتظر۔ منتظر اس کو کہتے ہیں جو انتظار کر رہا ہو، منتظر اس کو کہتے ہیں جس کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ سرکار کے دونوں القاب مطہرہ بڑے مشہور و معروف ہیں۔ ہم تو انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمارا کیوں منتظر ہے؟ کائنات تو اس کا انتظار کر رہی ہے، وہ کس کا منتظر ہے؟ اس کا جو جواب آئے گا وہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے نانی کی امت کا منتظر ہے۔ بھئی کس کا منتظر ہے؟ کیا نیکوکاروں کا منتظر ہے؟ نہیں، حر جیسوں کا منتظر ہے زمانے کا حسین۔ اب جو حر بنے تو آج بھی زمانے کا حسین انتظار میں، وہی دستار پہن کے جو کربلا میں، کریم کربلا کے سر اتر پر تھی، وہی دستار پہن کے آج سرکار منتظر ہے۔ اب میں بات آگے چلاؤں گا، میری وہ بات سامنے آ گئی، میں نے کہا روئے زمین کا ذرا ذرا، بلکہ ایک دفعہ ایک عارف ہستی کے ساتھ ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگے یہ پھول کس کے لیے کھلتا ہے؟ بندے وہاں کہنے لگے جی یہ ہمارے لیے کھلتے کیونکہ ہم صبح صبح اس کو توڑتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے اگر تمہارے لیے کھلتا ہے، تمہارے مرنے کے بعد اس پھول کو کھلنا بند کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا یہ تمہارے لیے نہیں، یہ کسی کے استقبال میں کھلتا ہے، یہ روزانہ اپنے دن کا آغاز کسی کے استقبال میں کھلنے سے کرتا ہے۔ تو یہ کائنات کی کون سی ایسی نباتات جمادات، کون سی ایسی چیز ہے جو سرکار کی منتظر نہیں ہے؟ روئے زمین پر سب چیز سرکار کی منتظر ہے، مگر قائم اپنی جد کے چاہنے والوں کے منتظر ہے۔ بس ہمیں یہی سوچنا ہوگا۔